وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ احادیث مبارکہ کے اندر ہمارے مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ساتھی کوئی حدیث کی اجازت دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ حدیث مسلسل بالاولیہ سناتے۔ حدیث مسلسل بالاولیہ کی مجھے متعدد شیوخ جن میں سے عجم، عرب اور ہندوستان کے شامل ہیں ان سے حاصل ہے۔ تو میں پہلے آپ کو حدیث مسلسل بالاولیہ کی اجازت دیتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ السلام، رواہ ترمذی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتے ہیں، تم زمین کے مخلوق پر رحم کرو، وہ ذات آپ کے اوپر رحم کرے گا جس کے قبضے میں آسمان ہے۔ یرحمکم من فی السماء کا کیا معنی کرو گے؟ یرحمکم من کان شانہ فی السماء من کان فی قبضۃ السماء، یہ ہے محاذری کا فائدہ، یہ معنی درست کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یرحمکم من فی السماء، جس کے قبضے میں آسمان ہے وہ ذات آپ کے اوپر رحم کرے گا، آسمانوں والا مالک آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ تو یہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے، اس کی اجازت میں تمام ساتھیوں کو دیتا ہوں۔ اور جو عمومی مشائخ ہیں، میں نے بخاری شریف حضرت شیخ المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، تو انہوں نے پھر حضرت مدنی سے، پھر انہوں نے آگے جو سلسلہ ہے مشہور ہے ان کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ جو میرے دیگر مشائخ ہیں، میرے سندوں میں عمدہ جو سند ہے وہ یہ ہے کہ میرے شیوخ میں ترکی کی شیخ امین سراج التوقادی رحمہ اللہ ہے، اور جو تقریباً 8 سے 8 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ شیخ امین سراج التوقادی جامعہ فاتح میں پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث تھے، اور وہ بیک وقت شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری کے بھی شاگرد تھے، جو خلافت عثمانی کے آخری شیخ الاسلام تھے، اور علامہ زاہد کوثری کی بھی شاگرد تھے بلا واسطہ۔ تو اس طریقے سے میرے ایک واسطہ سے علامہ کوثری اور شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری بھی استاذ بن گئے۔ تو اس سند کی بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس سے آپ کا سند بہت اونچا ہو گیا۔ ایک اور سند ہے میری، حضرت مولانا عبید اللہ اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اشرفیہ کے محتمم تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ ان سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، اور وہ طویل قصہ ہے۔ میں اور مولانا عاشق ایک ساتھ تھے حفظہ اللہ، تو انہیں مجھے اجازت دی ہے۔ حضرت کو اجازت حدیث پر حاصل ہے حضرت تانوی سے، بلکہ حضرت تانوی نے ہر کتاب درس نظامی کی جو ہر کتاب ہے اس کا ابتدائیہ حضرت تانوی نے ان کو پڑھایا ہے، اس کے بعد دوسری استاد سے پڑھتے تھے۔ تو وہ شاگرد ہیں حضرت تانوی کے۔ حضرت تانوی شاگرد ہے شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے، اور گنج مراد آبادی وہ شاگرد ہے پھر شاہ عبدالعزیز کے، ان سے اجازت حدیث لی ہے، اور شاہ عبدالعزیز پھر شاگرد ہے شاہ ولی اللہ کی۔ یہ میرا بہت قریبی سند ہے شاہ ولی اللہ کو، یعنی میرے استاد عبید اللہ اشرفی ان اشرف علی التھانوی رحمہ اللہ علیہ امام، ان شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، ان شاہ عبدالعزیز، 4 واسطے ہو کر شاہ ولی اللہ تک میں پہنچتا ہوں۔ یہ بہت اونچا سند ہے، یہ اس کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ شیخ الحدیث ریحانۃ الہند مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے کئی شاگردوں سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے۔ ان کے 3 شاگردوں کا ذکر کروں گا جو عمدہ شاگرد ہیں۔ ایک ان کے نواسے تھے حضرت مولانا محمد شاہد سہارنپوری رحمہ اللہ، جو مظاہر علوم کے صدر تھے، محتمم تھے، ان سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، مسلسل بالاولیہ کی بھی اور تمام مرویات کی بھی۔ دوسرے شاگرد حضرت مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی صاحب جو اس وقت ابو ظبی میں ہیں، اور 92-93 سال ان کی عمر ہے۔ یہ حضرت کے خاص شاگرد ہیں اور کئی کتابوں کی تحقیق کر چکے ہیں، وہ بھی میرے شیخ ہیں۔ تیسرے حضرت مولانا حبیب اللہ قربان رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مہاجر مدنی تھے، اور آخر میں وہی فوت ہوئے اور اپنے شیخ کے اقتداء کی طرح جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ وہ اس سے بھی مجھے 2017 میں عمرے کے موقع پر اجازت حدیث حاصل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سرکردہ مشائخ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی کی تلامذہ میں بھی مجھے متعدد حضرات سے اجازت حدیث حاصل ہے۔ عمدہ سند میرا جو ان کا پرانا شاگرد ہے امام اہل سنہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے، ان سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے۔ اس کے علاوہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب سے ہے، حضرت مولانا مطلع الانوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر حضرات سے بھی حاصل ہے جو حضرت مدنی کے شاگرد ہیں۔ ان تمام سلسلوں کا میں اجازت آپ کو دیتا ہوں۔ علامہ بنوری، انور شاہ کشمیری، ان سے بھی اجازت مجھے حاصل ہے اس سلسلے کا۔ میرے حدیث میں استاذ ہیں اجازت حدیث جن سے مجھے حاصل ہے حضرت مولانا محمد امین اورکزئی، علامہ یوسف بنوری،
امام انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ۔ تو اس سلسلے کی بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اور اس وقت جو عالم اسلام کے بڑے محدثین ہیں عرب مشائخ میں، وہ شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ ورعاہ ہیں، جن کی بڑے بڑے کتابیں مشہور ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 26 جلدوں پر انہوں نے تحقیق کی ہے، الکاشف للذھبی 5 جلدوں پر تحقیق کی ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہے۔ اس وقت حدیث میں متقن شخصیت ہے، تدریب الراوی پر ان کی تحقیق ہے، ان سے بھی مجھے اجازت حدیث الحمدللہ حاصل ہے، وہ اجازت بھی آپ سب حضرات کو دیتا ہوں۔ لیکن میری شرط یہ ہے کہ مشکات تک سبق پڑھا ہوا ہو۔ جن حضرات نے مشکات نہیں پڑھا ان کو اجازت حاصل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر جب حاصل ہو جائے مشکات شریف پڑھے تب میں اجازت آپ حضرات کو دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب تک میرے مشائخ کا طریقہ یہ ہے، ہو سکتا ہے آگے میں توسع کروں اس میں، اگر توسع کیا تو پھر آپ کو بھی اجازت حاصل ہو جائے گی، اس پر میں سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اس وجہ سے یاد دے رہا ہوں کہ جو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ ہے وہ قائم رہے اور آپ اگلی نسلوں کو منتقل کریں۔ 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دے رہا ہوں، ایک یہ کہ اہل سنہ والجماعہ کے ساتھ آپ ڈٹے رہیں گے، قائم رہیں گے اور اس کے لیے منازل اور منتصر رہیں گے، اور اس راستے پر اعتدال کے ساتھ جائیں گے، لا افراط ولا تفریط، لا افراط ولا تفریط۔ اور دوسری شرط ہے کہ مجھ فقیر اور میرے اولاد کے لیے، میرے والدین و خاندان کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں گے۔ یہ دوسرا شرط کی شکل میں، لیکن یہ التماس ہے صرف۔ تو پہلا تو حکم ہے، دوسرا التماس ہے۔ تو التماس یہ ہے کہ مجھ فقیر کو، میرے اولاد کو، میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ یہ جامعہ بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے، یہ بھی آپ کی مادر علمی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات بھی پورے فرمائیں اور اس کو قبولیت عطا فرمائیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، اور کل بھی یہ کہنا ہے انشاءاللہ، کہ جو حضرات آئے ہیں تو ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ان کے مہمان نوازی میں اگر کچھ کمی آئی ہے اور آئی ہوگی تو ان سے معافی کی خواستگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں انتہائی برکت عطا فرمائے۔ اس مجمع میں مجھ سے علم میں بڑے حضرات موجود ہیں، میں ان کے سامنے علم میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عمر میں اگر بڑی بے ہوتے تو چھوٹے سے استفادہ کرتے تھے، یا عمراً چھوٹے ہو یا علم میں چھوٹے ہو، چھوٹے سے استفادہ کرتے تھے۔ تو یہ سلف کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ساتھیوں اور ان حضرات اور بڑوں کو بھی انتہائی جزائے خیر دے۔ میں اسی باتوں پر آج اکتفا کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ کل آپ حضرات نے کسی نے بھی جانا نہیں، آج تو تکرار کرنا ہے، تکرار میرے خیال میں عشاء تک ختم ہو جائے گا۔ کل آپ نے مجلس میں شریک ہونا ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان بھی ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا دستار بندی ہوگی ساتھیوں کی، اس کے بعد کھانا وغیرہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا